سامعین مکرم، حاضرین جلوس، اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس گھولوں، تب جا کے حسین کے علمدار کی شان میں کچھ بولوں۔ مولا تمام عزاداروں کو سلامت رکھے، تمام ماتمی انجمنوں کو سلامت رکھے، یہاں کے والنٹیئرز کو سلامت رکھے، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں یہ جلوس منعقد کیا ہے، ہمیشہ ان کے گھروں میں برکت نازل ہو اور نحوست دور ہو۔ پروردگار ہر عزادار کو سماوی اور ارضی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ نوجوانوں، میں نے جان بوجھ کے حضرت عباس کے کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ جو افراد موبائل پہ گفتگو کر رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ موبائل بند کریں۔ ہاں، اس بار میں نے آنکھیں پھیر کے گفتگو کی ہے، اگلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولوں گا، اس لیے کہ یہ حسینی جلوس ہے، تماشا نہیں ہے۔ چینلز کو اپنا کام کر لینے دیجئے۔ ہمارے سماج میں پتہ نہیں کیا چلن آ گیا ہے کہ جب جلوس نکلتا ہے ہر دوسرا آدمی اپنا موبائل لے کے ویڈیو شوٹ کرنے لگتا ہے۔ دیکھو، تمہیں خدا نے عزادار خلق کیا ہے، تماشائی خلق نہیں کیا ہے۔ بولیے گا میرے ساتھ؟ ہاں، عزادار خلق کیا مولا یا علی۔ دیکھو، شرما کے علی کا نام مت لیا کرو، یا تو نعرے کی چھٹی لے لو۔ میں کبھی شکوہ نہیں کروں گا کہ تم نے نعرہ نہیں لگایا، اور اگر نعرہ لگا رہے ہو تو پھر سارے مل کے جواب دو، کیونکہ یاد رکھو کھنوئی والوں، شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ لبیک یا حسین حیدری۔ یاد رکھو، شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ شکر ادا کرو، خدا نے تمہیں وہ رہبر دیے ہیں جنہوں نے تمہیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ بھئی ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا، کسی میدان میں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ جو 14 تھے نہ انہوں نے شرمندہ ہونے دیا، اور جو آج ان کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے سپر پاور کو جوتیوں میں جھکا کے بتایا ہے ہم اور ہیں۔ توجہ رکھیے گا، سپر پاور کو جوتیوں میں۔ عابد بھائی، یہ موضوع جو سرکار وفا میں نے چنا، سوچ کے کچھ اور آیا تھا۔ آپ کے بیٹھک میں بیٹھا تھا، ایک کتاب پہ نگاہ پڑی۔ اب چونکہ کتابی بندہ ہوں، اور آج کے دور میں بھی بھائی کتاب لے کے چلتا ہوں۔ غلام بھائی مجھ سے میرے دوست کہتے ہیں، معلوم میں پڑھتا تھا، وہاں کے دوست کہتے ہیں ڈیجیٹل دور میں تم کتابیں کیوں لے کے چلتے ہو؟ اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کتابیں کیوں لے کے چلتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ کتاب میرے لیے جوشن ہے، چلہتر ہے، بختر ہے، زرہ ہے، خود ہے، لیکن یہی کتاب دشمن حسین کے لیے نیزہ ہے، بھالا ہے، تیر ہے۔ یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ نیزہ ہے، تیر ہے، بھالا ہے، ہر وہ اسلحہ ہے جس سے حسین کا دشمن ڈرتا ہے۔ حسین کا دشمن ڈرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، صرف حضرت عباس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شاہد رضوی اعلان کرتا ہے ساری دنیا میں کہ اگر عشرہ کہو کرو تو عالم سے کہو 2 مجلس حضرت عباس پہ پڑھے، اگر خمسہ کرو تو کہو 2 مجلس حضرت عباس پہ پڑھے، اگر 3 مجلس کرو تو کہو 1 مجلس حضرت عباس پہ پڑھے، اگر جلوس میں تقریر ہو تو کہو 2 تقریریں حضرت عباس پہ ہو۔ جانتے ہو کیوں شاہد رضوی یہ اعلان کرتا ہے؟ عباس کے ذکر کے 2 فائدے ہیں، وفاداری جاتی نہیں ہے، بے وفائی
زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ مسلمان بول نعرہ حیدری، یا علی، مسلمان بول نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ کے سردار نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ کے سردار سارے مل کے نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ آواز بلند نعرہ صلوات۔ یا علی، دیکھیں وہ آخری بچہ جو کھڑا ہے نا پرچم کے پاس، وہاں سے لے کے اس پرچم میرے پیچھے جو کھڑے سب سنیں، حسینیت زندہ باد کا جب نعرہ لگے نا گونگے کو بھی بولنا چاہیے۔ اے خدا کے لیے بولیے گا۔ اگر آپ کے نیاز مند نے جواب دے دیا ہو، اس بار فیس بک پہ بھرا ہے ہمارے دشمنوں نے معاویہ کی تعریف کر کے کہ معاویہ صحابی تھا، معاویہ کاتب وحی تھا، معاویہ نیک انسان تھا، معاویہ خیر تھا، معاویہ زاہد تھا۔ تو پھر جب تم سب کھل کے آ گئے ہو معاویہ کی طرف شاہد بھائی، تو پھر آج شاہد رضوی اپنی 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 شیروانی کے دامن کو اٹھا کے کہہ رہا ہے میرے اللہ جتنے بھی معاویہ کے ساتھ ہیں ان کے بیٹے کو یزید بنا دے۔ اللہ جبت للہ، نا 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 نا، بولیے گا میرے ساتھ، کوئی خاموش نہ رہے۔ دعائیں تین ہیں، تینوں سنیے بھائی، جو جس کے ساتھ ہے۔ ہم نے تو کبھی گھونگٹ میں منہ ڈال کے بات ہی نہیں کی بھائی، ہم تو دین ملا بھی میدان میں ہے، ہمارا دین بچا بھی میدان میں۔ تین دعائیں جنہوں نے نہیں سنا، اتنی قوت خدا نے دی ہے کہ میں اپنی آواز پہنچا لوں گا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی معاویہ کے ساتھ ہیں ان کے بیٹے کو یزید کر دے۔ نا نا نا، اگلا جملہ تمہارے حوالے، جتنے بھی معاویہ کے ساتھ ہیں ان کے بیٹے کو یزید کر دے، باپ کو ابو سفیان کر دے اور اماں کو ہندا کر دے۔ یاد بھائی، اگر وہ اچھا ہے تو پھر کیا حرج ہے دعا مانگنے میں؟ اگر وہ اچھا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، ہم تو سوتے میں بھی نہیں کہتے، جاگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ میرا ہی مشہور زمانہ جملہ ہے، زمانہ کیا جانے گیا یزید کیا ہے۔ بھائی ایک جنگلی کے دماغ میں جنگلی خیال آیا کہ کیوں نہ جنگلوں میں جا کے جنگلی جانوروں کا شکار کروں۔ اگر یزیدیت کو نچوڑ کے چار جملوں میں سمیٹا ہو تو سنیے گا، ایک جنگلی کے دماغ میں جنگلی خیال آیا کہ کیوں نہ جنگلوں میں جا کے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جائے، اپنے ساتھ کے کچھ جنگلی ساتھ لیے۔ بھئی جونپور تو سنتا ہے، شاگن تو سنتا ہے، اپنے ساتھ کے کچھ جنگلی ساتھ لیے، سارے جنگلی جنگل میں اترے۔ ان جنگلیوں میں سے جو سب سے بڑا جنگلی تھا فقیر شام، اس کی نگاہ ایک جنگلی سے چار ہوئی، پھر وہ جنگلی اس جنگلن کو اپنے ساتھ بغض علی کے جنگل میں لے کے آیا۔ پھر اس میسونہ نامی جنگلی نے ایک جنگلی بیٹا پیدا کیا جس کا نام یزید تھا۔ تو سمجھ تو گئے ہو یزید کون ہے؟ جو شہر بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یار کبھی کبھی بول لیا کیجیے، کبھی کبھی جملوں میں خطابت ہوتی ہے، جو شہر بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو شہر کو جنگل بنانے پہ تلا ہو اسے یزید و فقیر شام،
میرے منہ سے کبھی نہیں سنو گے تم امیر شام. امیر میں صرف علی کو کہتا ہوں. اب سنو سرکار وفا سنانے لگا ہوں جلدی جلدی. خدا کی قسم اگر فقرہ ہو گیا ہو, یہ بھی وہاں پہ میں نے چک مولودی میں آدھا پڑھا تھا. سنو کیا ہے تمہارا عباس. ہاں کچھ لوگ یہ پڑھ دیتے ہیں کہ علی نے شیر کے نام پہ عباس کا نام رکھا. یہ جھوٹ, چیلنج کر رہا ہوں, یہ جھوٹ ہے. علی درندے کے نام پہ بیٹے کا نام نہیں رکھے گا. ہائے 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 ہائے, تو پھر کہاں سے رکھا؟ جاؤ قرآن میں آیت دیکھ لینا. ایک آیت کا آخری جز ہے عبوسن قمطریرا. عبوس کہتے ہیں قیامت کی ہیبت کو, ہیبت کو, اور عبوس سے بڑا لفظ ہے عباس. ذرا سا بول لینا میرے ساتھ, عبوس سے بڑا لفظ ہے عباس. اب ترجمہ کر لوں, قیامت کی ہیبت کو عبوس کہتے ہیں, اور جس سے قیامت بھی کانپ جائے اسے عباس, اسے عباس. یہ شیر کے نام پہ رکھا ہی نہیں ہے بھائی. چیلنج ہے میرا شیر کے نام پہ. اب علی درندوں کے نام پہ بیٹے کا نام رکھے گا, ہو ہی نہیں سکتا. شیر کو عباس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی تھوڑی شجاعت پائی جاتی ہے. تھوڑی شجاعت اس میں پائی جاتی ہے. یاد رکھو علی نے اپنے ہاتھ سے پال کے پالنے میں علی بنایا. علی نے اپنے ہاتھوں سے, وقت نہیں ہے تفصیل میں جاؤں, علی نے اپنے ہاتھوں سے پال کے علی بنایا. پھر یاد رکھو بیٹا شجاع ہونا ماں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. ایک دن ام البنین گود میں لیے ہوئی, کہتی ہے بیٹا تم جس کے بیٹے ہو اس نے بدر میں 35 قتل کیے. اچھا اماں, احد میں جتنے سامنے آئے مارتا گیا اور اپنے آقا کو بچاتا گیا. اچھا اماں, بیٹا تمہارے بابا نے نظر آنے والی مخلوق سے بھی جنگ کی, نہ نظر آنے والی مخلوق سے بھی جنگ کی. اچھا اماں, تمہارے بابا نے انگشت کے پشت پہ خیبر اٹھایا. اچھا اماں, مرحب کے 2 ٹکڑے کیے, انتر کو ایسا مارا کہ انتر بھی نہ چھوڑا. کبھی کبھی بول لیا کیجئے انتر کو ایسا مارا کہ انتر بھی نہ چھوڑا. حارث کے برابر کے 2 ٹکڑے کر دیے. عمر ابن عبد ود کے سینے پہ چڑھ کے اس کا گلا کاٹا. بس عباس گوشت سے اٹھے, انگڑائی لیا. ابا یہ سارے واقعات میرے ساتھ بھی ہوں گے. ہائے ہائے ہائے, اب جس کے دل میں حسین ہے نا سنو, یہ سارے واقعات میرے ساتھ بھی ہوں گے. ام البنین نے پیشانی چوم کے کہا جیسے تمہارے بابا نے اپنے آقا کی اطاعت کی تم اپنے آقا کی کر لو. تم سنیے گا, میں ایک منزل پہ لے کے آؤں گا, تم اپنے آقا کی کر لو. ٹھیک ہے اماں, کرنا کیا ہے؟ کا پہلا سبق یہ ہے کہ آقا کا نام نہیں لینا. یار بولیے گا, پہلا سبق یہ ہے کہ آقا کا نام نہیں لینا. دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنے آقا کے آگے نہیں چلنا. نوجوانوں سننا, تمہیں سبق بھی بتا رہا ہوں, اپنے آقا کے آگے نہیں چلنا ہے. اس دن سے عباس, اس سے پہلے سے بھی احتیاط کرتے تھے. اس دن سے حسین بیٹھے ہیں عباس کھڑے, حسین لیٹے ہیں عباس کھڑے. سننا خدا کی قسم, نایاب فقرہ ہی پڑھ رہا ہے شاہد رضوی. فصاحت صاحب فصاحت قید ہے. اسیر بھائی اس میں نہ جانے اطاعت اسیر کیوں ہے. شبی بھائی میں شباہتیں نکال رہا ہوں. عابد بھائی ایسی عطا کے بعد عبادت کا دل چاہتا, اور حمد باری تعالیٰ کرنے کو دل چاہتا. سنیے گا خدا کی قسم فقرہ کیا ہے. ساری زندگی عباس حسین کے پیچھے. 10 منٹ فضائل پڑھوں گا, اس کے بعد مصائب. ساری زندگی عباس حسین کے پیچھے. اب سن لیا تو جملہ سن لو, ساری زندگی عباس حسین کے پیچھے 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 پیچھے
پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے حد یہ ہے کہ عبدالرزاق الموسوی المکرم آیت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عباس حسین کی اتنی اطاعت کرتے رہے کہ ولادت میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ 3 شعبان کو حسین آئے، 4 کو پیچھے سے ذوالفقار ساری زندگی سنتے رہیے گا، ساری زندگی حضرت عباس امام حسین کے پیچھے 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 حد یہ ہے کہ ولادت میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ 3 شعبان کو حسین آئے۔ بھئی پڑھے لکھے لوگ کس دشت ادراک میں کھو گئے ہیں؟ 3 شعبان کو حسین آئے، پیچھے سے 4 کو عباس۔ پھر ہوا کیا؟ ساری زندگی اب اگر یہیں بیٹھے رہے تو فقرہ ہی نہیں کا 1000 عشرہ ایک طرف، شاہد رضوی کا ایک جملہ ایک طرف، پوری زندگی عباس حسین کے پیچھے 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 اب یہ ہے کہ کربلا آ گئی، حسین عباس کے عباس پیچھے کھڑے آئے، حسین آگے کھڑے آئے۔ حسین نے آستینوں کو پلٹا کہ عباس ساری زندگی میرے پیچھے رہے تو اب میرا وعدہ ہے آج سے لے کے قیامت تک جو بھی میرا جلوس نکلے گا میرا تعزیہ پیچھے رہے گا، تیرا عالم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری یا علی۔ قیامت تک جو بھی جلوس نکلے گا میرا تعزیہ پیچھے ہوگا۔ ذرا سا سر اٹھا کے بولو تیرا عالم۔ میرے بھائی نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا، کچھ لوگوں نے جواب دیا، کچھ لوگوں نے نہیں۔ احسان نہیں کر رہے ہو حسین پہ، تم حسین کو چھوڑ دو گے نئے آ جائیں گے۔ کن چکروں میں ہو کہ تم نعرے کا جواب دو گے تو نعرہ حسین کا لگے گا۔ سنو کتاب کا نام نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ، رائٹر ہے آیت اللہ شاعر جعفر شوشتری، صفحہ نمبر 167 ہے، سطر نمبر 7 ہے۔ قبلہ رخوں کے کتاب کھولو گے تو یہ روایت داہنی طرف ہے، راوی مروان ہے، میرا اور تیرا مولا حسین ہے۔ قبر خدیجہ ہے، قبر خدیجہ پہ کھڑے ہو کے رات کے اندھیرے میں علماء سے دعا چاہتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں حسین نے کہا یا ربی جاگنا، یا ربی۔ جیسے ہی حسین چپ ہوئے خدا کی آواز آئی لبیک یا حسین، سارے مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا سلامت رکھے۔ حسین کو تمہارے لبیک کی ضرورت نہیں ہے، جسے توحید لبیک کہتی ہے۔ پھر کوئی تو کھڑا ہو کے شاہگنج کا مجھ سے پوچھ لے، بھادی کا، بڑے گاؤں کا، چک مولودی کا، کھنوئی کا کہ شاہد رضوی پھر ہم لبیک یا حسین لگاتے کیوں ہیں؟ میں یہی جواب دوں گا میرے لال، یاد رکھو ہم لبیک یا حسین اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے یزیدیت کی بھیڑ میں حسینیت رہتی کہاں ہے، رہتی کہاں۔ آخری فقرہ سنیے، حضرت عباس کی جنگ کی ایک جھلک بس دکھا دیتا ہوں۔ 9 لاکھ کا لشکر ہے، شب عاشور آپس میں پلان بنا کے رات کے اندھیرے میں بڑھے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں حسین کو قتل کر دیں گے، مورخ خرید کے تاریخ میں لکھوا دیں گے کہ حسین کو ڈاکوؤں نے مارا۔ بھئی ہم بھی تو یہی بتا رہے ہیں کہ بنو امیہ کے کچھ ڈاکو اسلام میں آ گئے تھے۔
کبھی کبھی لفظوں کو نچوڑ کے میں تاریخ پڑھ دیتا ہوں. سنیے گا, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, بنو امیہ کے کچھ ڈاکو اسلام میں داخل ہو گئے تھے جنہیں تم نے خلیفہ سمجھا ہے. سنیے گا حضور, دعا چاہتا ہوں اس مرحلے پہ 9 لاکھ کا لشکر یہ پلان بنا کے آگے بڑھا رات کے اندھیرے میں کہ ہم بھی بچ جائیں گے, ابن زیاد بھی بچ جائے گا, یزید بھی بچ جائے گا, ہم لکھوا دیں گے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو حسین مارے گئے, اصحاب مارے گئے, احباب مارے گئے, مال و زر لوٹ لیا گیا. یہ بات ہوا نے حسین کے کان تک پہنچائی. کس نے پہنچائی؟ ہوا نے. حیرت کیوں کر رہے ہو؟ یہی سوچ رہے ہو نا کہ ہوا نے یہ بات حسین تک کیوں کیسے پہنچا دی؟ اس کا مطلب تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. اگر چونٹی کی بات سلیمان تک ہوا پہنچا دے, حیرت نہیں کرتے ہو؟ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تو حسین تو سلیمان کا بھی آقا ہے. بات پہنچائی. دیکھو میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا, 2 گھنٹے کی یہ جنگ ہے جسے سمیٹ کے 2.5 سے 3 منٹ میں یہ بات حسین کے کان تک پہنچائی. حسین نے کہا اچھا. یوں تشہد کی حالت میں حسین بیٹھے ہوئے تھے, ہوا نے یہ خبر پہنچائی 9 لاکھ کا لشکر اس طرف سے بڑھ رہا تھا. حسین نے آواز دی آئینہ آئینہ عباس. تمہیں تو اس جملے پہ بول دینا چاہیے. 9 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں میں آپ کو تب سے سن رہا ہوں جب میں طالب علم تھا انوار العلوم الہ آباد میں. خدا سلامت رکھے تمام انجمن کو. سنیے گا, فقرہ بڑا قیمتی ہے. ہاں, داڑھی بھی نہیں آئی تھی جب پہلی بار سنا, اور اب بال بھی نہیں رہے, تو فقرہ بہت قیمتی ہے. سنیے گا, حضرت عباس کو 9 لاکھ کے مقابلے میں نہ اصحاب کو بلایا, نہ انصار کو بلایا, نہ زہیر کو, نہ شبیب کو, نہ عابس کو, نہ حبیب کو. آئینہ آئینہ عباس. اللہ اکبر. کہاں ہے میرا بھائی عباس؟ بجلی سے زیادہ تیز عباس حسین کے سامنے کھڑے ہوئے, سر جھکایا ہوا ہے. کہا جی قبلہ اساس. خدا کے لیے بولیے گا, جی قبلہ اساس, ہر بنیاد کا قبلہ, جی قبلہ اساس. عباس ابھی اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے تب جا کے جملے کی قدر ہو گئی. عباس ابھی ہوا نے یہ خبر دی ہے. یوں حسین بیٹھے ہیں, سامنے عباس کھڑے ہیں, ادھر سے 9 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے. حسین نے کہا ابھی ہوا نے خبر دی ہے کہ 9 لاکھ کے لشکر نے یہ پلان بنایا ہے رات کے اندھیرے میں حسین کو گھیر کے مار دیں, اور تاریخ میں لکھوا دے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سب کو مار دیا ہے. عباس نے یہ سنا, غیظ و غضب کے عالم میں گھور کے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا, پھر حسین کے قدموں کو دیکھا اور مسکرا کے کہا آقا اب دیکھیے اب تو کوئی نہیں آ رہا. اب دیکھیے اب تو کوئی نہیں آ رہا. جو جہاں تھا وہیں رک گیا, قدم بھی آگے نہیں بڑھے. نوجوانوں, سنی عالم دین تاریخ میں جملہ لکھتا ہے محمد طیب گیلانی, عربی کا جملہ سناتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. وہ لکھتا المعرہ لوازم الوجود, کہتا مجھے ایسا لگا کہ 9 لاکھ بدن کربلا میں ہیں, روحیں بھاگ گئی. صرف دیکھنے سے نہیں, آنکھوں کی فرات پہ قابو کیجئے. اس کا آخری فقرہ ہی تو مجھے پڑھنا ہے. سنیے گا, 9 لاکھ کا لشکر وہ کہتا ہے ایسا لگا جیسے وجود کربلا میں ہے, روحیں بھاگ گئی ہیں, جلد بازی میں روح کو جسم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر عباس بجلی کی تیزی سے جو دوڑ لگا کے اشحل پہ سوار ہوئے, زین بھی نہیں, رکاب بھی نہیں, کچھ نہیں, بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھے. ایڑ لگائی تھی کہ گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا. میں ہر خریدار سے اس جملے کو خریدنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر خرید سکتے ہو تو خریدو. فقرہ کیا ہے؟ گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا. تھوڑی دیر بعد ہوا بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ کیا ہوا. کہ کیا ہوا کہ اشحل نے
اپنے پیر. ہاں میرے جانے کے بعد کوئی مدثر کو, رضا کو, ڈاکٹر کو, نایاب کو, ہمارے شاہد بھائی کو, دیگر احباب کو جو بمبئی کے, انہیں پکڑ لے کہ عباس کا گھوڑا ہوا میں اڑا دیا. گھوڑا بھی ہوا میں اڑتا ہے؟ نہیں, چچا بالکل نہیں اڑتا, چچا بالکل نہیں اڑتا. یہ بتائیے پانی میں راستہ بنتا ہے؟ یار بولا کرو, پانی میں راستہ بنتا ہے. تم کہو گے نہیں, میں کہتا ہوں بنتا ہے. اگر بنانے والا موسیٰ ہو, لکڑی کبھی اژدہا بنتے. کوئی ڈنڈا آپ کے الہ آباد میں زیتون کے تیل میں ڈبا دیا جائے, اس کے بعد کہا جائے اژدہا ہو جا, ہوگا؟ ڈنڈا اژدہا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. ہوگا اگر بنانے والا موسیٰ ہو. پھر مل کے بول لو نا, کبھی تخت ہوا میں اڑا ہے؟ نہیں. اڑے گا اگر اڑانے والا سلیمان ہو, تو گھوڑا بھی ہوا میں نہیں ہوتا, مگر اڑے گا اگر اڑانے والا. سنو سنو سنو, جو اب تک خاموش ہے ان کے لیے میر انیس کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. شورا خصوصی توجہ کرے. 19 کے نہیں پڑھ رہا ہوں, انیس کے پڑھ رہا ہوں. وہ بھی بابر علی انیس. بابر علی انیس کسی 19 کے ہیں نہیں. خدا کی قسم وہ کہتے ہیں جب عباس 9 لاکھ کے سامنے گئے نا, ایسا لگ رہا تھا جیسے 9 لاکھ کو یرقان ہو گیا ہو. اب میں اردو کی لغت بانٹوں پھر اردو بولوں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. 40 منٹ میں دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں. کیا ہے؟ یرقان ہو گیا, اور آسان کر دیتا ہوں, پیلیا ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا چہرے زرد ہو گئے تھے. پھر میر انیس کے کیمرے نے اس منظر کو قید کیا. اب تک جو نہیں بولا نا وہ بھی بولے گا. میر انیس کہتے ہیں چہرے تھے زرد, چہرے تھے زرد, خوف سے حیدر کے لال کے. ارے چہرے تھے زرد, خوف سے حیدر کے لال کے. نامرد منہ چھپائے تھے گھونگھٹ میں ڈال کے. محمود بھائی آپ جانتے ہیں ہمارے بھائی نے خیال رکھا کہ خطیب کو پیاس بھی لگتی ہے, لیکن جس خطیب کو بلائیے اس کا مزاج جان لیجئے. شاہد رضوی 4 گھنٹے بھی پڑے تو پانی نہیں پیتا ہے یار, اس لیے کہ جو بندہ کوثر پی رہا ہو. جو بندہ کوثر پی رہا ہو اسے تم پانی پلاؤ گے. تم سوچ رہے ہو ذوق خطابت میں پڑھ دیا. کتاب کا نام ہے صفات الشیعہ, رائٹر ہے شیخ صدوق, صفحہ نمبر 16 ہے. قبلہ رخو گے, کتاب کھولو گے تو یہ روایت داہنی طرف ہے. عبداللہ ابن عمر راوی ہے, رسول کی روایت ہے. اب اس سے زیادہ بھی حوالہ دوں, اور ایک نہیں چھپی کہ میں نے خرید لی ہو, 1000 چھپی تھی. اب یہ الگ بات کہ نکالا کسی نے ہے, لکھا گیا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. عبداللہ ابن عمر راوی ہے, رسول فرماتے اللہ من حب علی اللہ خروج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من ثمرۃ طوبی ویرى مکانہ فی الجنہ. علی والو سر اٹھاؤ, تمہارے پیر کی بات ہو رہی ہے, مرشد کی بات ہو رہی ہے, امیر کی بات ہو رہی ہے. نبی فرماتے ہیں جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ تب تک اسے موت نہیں دے گا جب تک کوثر پلا نہ دے. بس علی ہے تو منبر پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, حضرت علی کی مل کے حق اوثر پہ بھی علی. علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا ہے علی سے تو جہنم میں. اسی لیے نبی نے فرما دیا تھا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلق اللہ نار. اگر ساری دنیا کو اللہ نے ساری دنیا اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی, اللہ جہنم نہیں بناتا. یہ جہنم بنا ہی علی کے دشمن کے لیے. اور کچھ لوگ
شاہد بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ خطیبوں نے جنت سستی کر دی ہے. یار ہم نے نہیں کی ہے، جن کی ہے انہوں نے کی. دیکھو جیتے رہو حسین بادشاہ، حسین بادشاہ. دیکھیں یہ خاص کھنوئی کے مومنین کے لیے، کیونکہ یہ وطن جیسی محبت دیتے ہیں. سنو مدثر میاں، اس سے خوبصورت حدیث نہیں سنا سکتا. اور جو لوگ انجمن لے کے آئے ہیں، جو زیارت کرنے آئے ہیں، ان کے لیے تحفہ ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے خصائص حسینیہ کے اندر یہ فقرہ موجود ہے کہ اگر حسین کا کوئی کام کرتے ہوئے پسینے کا ایک قطرہ مولانا عابد پیشانی پہ آ جائے تو اللہ اس سے 70,000 فرشتے بناتا ہے. نہیں میری آواز نہیں پہنچی، میں جھک گیا تھا نا. چلو، اگر حسین کا کوئی کام کرتے ہوئے پسینے کا ایک قطرہ آ جائے، اللہ اس سے 70,000. ابھی آپ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے. اب میں نہ سارا مجمع چپ رہے، میں نے انہیں بہت سنا ہے تو میرا بھی تو حق ہے نا. حضور پسینے کا مقدر کیا ہے؟ کبھی کسی کو شیشی میں جمع کرتے دیکھا؟ الماری میں رکھتے؟ یہی مقدر ہے نا. سوچو تمہیں حسین نے کہاں پہنچا دیا ہے. بھیا بولا کرو کہاں پہنچا دیا ہے. تمہارے جھٹکے ہوئے چیز سے خدا فرشتے بنوا رہا ہے. اب بھی کچھ کم وقت یہ کہتے جنت سستی کر دی. میاں پسینے سے 70 اسٹیپ بلند ہے خون، ہے نا، 70 درجہ بلند ہے خون. تم کہتے ہو جنت سستی ہے. اب اس سے بڑا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ارے مفتی 9 محرم تک پسینہ بہایا، پھر 10 کو زنجیر لگا کے خون بہایا. اب سمجھے جنت سستی نہیں، خون پسینے کی کمائی ہے. خون پسینے کی کمائی ہے. یہ خون پسینے کی کمائی ہے، سستی نہیں ہے. جلدی سے سن لیجئے. وہ عباس کا گھوڑا اترا، ہوا کیا؟ جتنے بندے تھے ان کی روحیں عباس کے خوف سے بھاگی، اور جو گھوڑے تھے ان کی روحیں عباس کے گھوڑے کے خوف سے. محمود بھائی یہ پکڑیے. اب شاہد رضوی اپنے انداز میں خطابت کا جملہ پہنچا دیتا ہے. سنی ہو کے ایک رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ کربلا میں حسین کے مقابلے میں جتنے آئے تھے سب کے سب شجروں کے خراب تھے. سنو، جتنے آئے تھے سب کے سب شجرے کے خراب تھے. یہاں تک تو بات چل جاتی. اس نے آگے لکھا کہ جتنے 9 لاکھ آئے تھے سب کے شجرے خراب تھے. حد یہ ہے کہ حسین کے مقابلے پہ جو جانور آئے تھے ان کے شجرے بھی خراب تھے. دلیل ڈاکٹر صاحب، دلیل. جو جانور آئے تھے ان کے بھی میرے بھائی شجرے خراب تھے. جو بندے آئے تھے ان کے تو تھے ہی. پوچھنا عرب اپنے گھوڑوں کے شجرے رکھتے ہیں، ان کی عادت ہے. اونٹ کے شجرے رکھتے ہیں، جن کے رکھنے چاہیے ان کے نہیں رکھتے. گھوڑوں کے شجرے رکھتے ہیں. وہ کہتا ہے سنی ہو کے کہ جتنے گھوڑے آئے تھے، جتنے جانور آئے تھے، سب کے سب نسل کے خراب تھے. پکڑ لیا اس دور کے سنیوں نے کیسے کہہ دیا سب کے شجرے خراب. بیٹھ کے سنا تو پھر حق ہی نہیں ادا ہوا. ایسی دلیل دی ہے اس نے کہ زندہ ہو